قصیدے لکھتے ہیں وہ انعام دیتا ہے. آپ کو اللہ نے بڑا زبردست قلم دیا ہے, اگر آپ بھی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو آپ کو بھی بڑا انعام مل جائے گا. چونکہ مذہبی آدمی تھے, اعلیٰ حضرت کتابیں چھپوانی ہوتی تھیں, دارالعلوم چلانا ہوتا تھا, آپ کے بہت سارے جو علمی مشاغل ہیں اس پہ مدد ہو جائے گی. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا, قصیدہ لکھا, مگر اس ریاست کے نواب کی شان میں نہیں بلکہ اپنے آقا کی شان میں, اور ایسا قصیدہ لکھا کہ آج بھی اگر اس کے ایک ایک شعر پر بیان کیا جائے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ امام اہل سنت نے فی البدی ایک ایسا قصیدہ لکھ دیا. اب اس کے پہلے شعر پر ہی غور کریں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. میرے آقا کا حسن کا وہ کمال ہے, نقص تو دور کی بات ہے, گمان نقص یعنی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب دنیا میں جتنی خوبصورت چیزیں اگر آپ غور کریں, امریکہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو گرین ہے, پھول ہیں, تو بہت خوبصورت چیزوں کو اعلیٰ حضرت لائے کہ گلاب اور شمع یہ زمانے کی خوبصورتی ہے. مگر پھول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے, شمع ہوتی ہے محفل میں تو اس کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ پھول ہیں کہ جہاں خار نہیں, آقا وہ شمع ہے جہاں دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اب میرے آقا علیہ السلام کا جو وہ دور تھا جس پہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے, اس زمانے میں ریس ہی یہ ہوتی تھی کہ کون زبردست گفتگو کرتا ہے, کون جناب بہت زبردست بات کرتا ہے, اور اس بات پر, اس نظم پر, اس کلام پر اس کو سپیریئر قرار دیا جاتا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام وہ ذات ہیں جو بظاہر کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے, کسی استاد کے آگے نہیں پڑھے. میرے آقا کا ایک لقب امی بھی ہے. اب یہاں بھی علماء نے بڑی پیاری بحث کی کہ نبی پاک علیہ السلام کسی استاد سے کیوں نہ پڑھے. تو علماء بڑا پیارا جواب دیتے کہ اگر کسی کو استاد بناتے تو اس کا ادب کرنا پڑتا ہے, اس کے آگے زانو تلمس طے کرنے پڑتے. میرے رب کو کب یہ گوارا تھا کہ میرے آقا کسی کے آگے با ادب بیٹھے, ساری دنیا نبی پاک کا ادب کرے. پھر اگر استاد ہوتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا یہ سارا علم, یہ سارا تدبر, یہ ساری فراست, یہ ساری جو خوبصورتی ہے, جو علم کا دریا ہے, وہ استاد نے سکھایا, تو استاد سپیریئر ہو جاتا. تو رب عز و جل کو یہ گوارا نہ تھا, جو کچھ عطا فرمانا تھا میرے آقا کو عطا فرمانا. میرے آقا نے براہ راست رب سے سیکھا. تو اب یہ انٹلیکچوئلز کے دور میں رب نے کیا عطا کیا, کیسا عطا کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا تھے, بلغا تھے, انٹلیکچوئلز تھے, لیکن جب میرے آقا کلام کرتے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا بولتے تو وہ گمسم ہو جاتے کہ یہ کون سا کلام لے کر آئے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا بولنے والے تو بڑے آئے, زبانیں تو سب کے منہ میں ہیں, مگر جب آپ کلام کرتے ہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس کا بیان ہی نہیں ہے. بہرحال بہت خوبصورت قصیدہ ہے, لیکن اس کا جو مقطع ہے اس مقطع میں امام اہل سنت نے کمال کر دیا. یعنی اب ریاست نان پارا کے نواب کے لیے کہا گیا تھا قصیدہ لکھنے کا. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک کہتے ہیں نا ماسٹر ہے اس معاملے میں, ایک ایسی بات کو اس دوسرے انداز میں لاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اب نان پارا کے نواب کو بھی ٹھیک کرنا تھا, ان لوگوں کو بھی جواب دینا تھا, اور کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا میں پیسے والوں کی, مالداروں کی مدح بیان کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اپنے آقا کا گدا ہوں, اپنے آقا کا غلام ہوں. میرا دین پارائے نان نہیں, نان پارا کو کس طرح ٹکڑا کیا اور پارائے نان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے گھومتا پھروں, پیسے جمع کرتا پھروں اور لوگوں کی مدح بیان کرتا رہوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور یہ شعر بہت بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے. یقین کریں اگر زندگی گزارنے کے لیے یہی ایک شعر سامنے رکھ لیا جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, ہم اپنے آقا کے غلام ہیں. ہمارا دین یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ پیسے کے لیے بیچ دیں اسے, ہم کمپرومائز کر لیں. معذرت کے ساتھ یہ جو مغربی ممالک ہیں بالخصوص, یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ کمپرومائز کر لیتے. چلتا ہے, کرنا پڑتا ہے, اس ملک میں چلنا پڑتا, لانا پڑے گا. تو وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے, پارائے نہ کے لیے آپ نے اپنا مذہب, اپنا کلچر, اپنا انداز سب بیچ دیا. یہاں بہت زیادہ کمپرومائز کی لائف گزاری جاتی ہے. امام اہل سنت نے کیا خوبصورت میسج دیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. امریکہ میں ہوں تو بھی گدا ہوں اپنے کریم کا, یورپ میں ہوں تو بھی گدا ہوں اپنے کریم کا, اور پاکستان میں ہوں تو اپنے کریم کا گدا ہوں. آقا کا غلام دنیا میں جہاں ہوں نبی پاک کا غلام ہوتا ہے. اور پھر جس پر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہو جائے, ان کی نگاہ ہو جائے, سچی غلامی مل جائے, وہ دنیا میں کہیں بھی رہے وہ خوشحال رہے گا, وہ برکت پائے گا. تو کمپرومائز ایسے معاملات میں کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں, اس طرف نہ جائیں. اپنے فیتھ کو, اپنی غلامی کو اسٹرانگ کیجیے, اور جہاں رہیں جیسے رہیں. دیکھیں
نبی پاک علیہ السلام یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہم جہاں ہوں دنیا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب آقا کا غلام جیسا دیس ویسا بیس بنا لے، جہاں جائے ویسا ہو جائے، اکیلے میں کچھ اور ہو، پبلک میں کچھ اور ہو، خلوتیں کچھ اور ہوں، جلوتیں کچھ اور ہو، یہ درست نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے میں گدا ہوں اپنے قریب کا۔ امام اہل سنت کا اتنا خوبصورت میسج ہے، یہاں کاش نقش ہو جائے میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ پیسہ آتا ہے، بزنس میں پیسہ آتا ہے، جاب میں پیسہ آتا ہے، کاروبار میں پیسہ آتا ہے، اس وقت ہی تو امتحان ہے نا کہ حرام آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے، یا جیسا آ رہا ہے لے لو، نہیں میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ کاش یہ میسج یاد آ جائے کہ ارے یہ دین کو بیچ کے میں پیسے لے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس کی نافرمانی کر کے حرام کما کے پیسے لے رہا ہوں، نہیں۔ تو یہ اصل امتحان ہی وہاں شروع ہوتا ہے، سب چیزیں اسموتھ جا رہی ہیں اور بندہ ٹھیک جا رہا ہے، اوکے، لیکن جب آپ کے سامنے کوئی اپارچونٹی آتی ہے، کوئی موقع آتا ہے، اب آپ پر امتحان آئے گا کہ اب آپ آقا کے غلام ہیں۔ شادی کے موقع پر، گھر پہ فنکشن کے موقع پر، ہالی ڈیز میں، ہماری خلوتوں میں کیا وہ جو جملہ ہے ہمارے کانوں میں گونجتا ہے، میں گدا ہوں اپنے قریب، اے کاش، اے کاش اعلیٰ حضرت کے اس کلام کے صدقے، اس سچے نبی پاک کے غلام کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو سچی گدائی عطا فرمائے، آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ زبان سے تو ہم سب دعا کرتے ہیں، کاش یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آب، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کاش آقا قبول کر لے، اگر ان کے سچے غلام بن گئے پھر کوئی فکر نہیں ہے، یہاں بھی فکر نہیں، وہاں بھی فکر نہیں، دنیا کے غلام نہ بن جائے۔ اے کاش پیسوں کے غلام نہ بنے، شہرت کے غلام نہ بنے، یہ جاہ و حشمت کے غلام نہ بن جائے، ہم اپنے نفس کے غلام نہ بن جائیں۔ غلام بننا ہے، گدھا بننا ہے تو اس آقا کے گدھا بن جاؤ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، وہ گلی کیسی ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، کیوں جہاں کے بادشاہوں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج گدایان، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا جن کا تیری گھر اللہ کہیں آقا کی سچی غلامی ہمیں عطا کرے، بس ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کریں۔ یاد رکھنا سچا عشق مل گیا، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہو گئی، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی آقا اپنے ساتھ ہمیں جنت لے جائے۔ دعا مانگتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کرے، آقا کی سنتیں پھیلانے والے بن جائیں، ان کی خدمت، ان کے غلاموں کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ دنیا میں بھی جب کوئی آپ کے کام کرنے والا ہوتا ہے نا تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ دعوت ہو اور کوئی دوست آپ کے گھر کی دعوت کا انتظام کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اپنے ہیں، جبھی تو میرے گھر کے کام یہ کر رہے ہیں۔ ہوتے کچھ دوست بڑے کلوز ہوتے ہیں، تو اگر کوئی آقا کا امتی ہو اور نبی پاک کے امتی کو نمازی بنانے کی کوشش کر رہا، آقا کا غلام آقا ہی کے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آقا کا ایک امتی لوگوں کو نبی پاک کی سنت پر چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، سچ بتاؤ گنبد خضرا سے اس پر کیسی نگاہ رحمت ہوتی ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا امتی ہے، خود بھی بچ رہا ہے اور میرے امتیوں کو بھی بچا رہا ہے، خود بھی انہیں میری طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے طریقے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید یہی کوشش کرنا، یہی درس دینا، یہی بیان کرنا، یہی ملاقاتیں کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہمارے آقا قبول فرما لے پھر تو بیڑا پار ہے۔ تو بس لگے رہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اس نیت کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام قبول فرما لے اور ہم سے سنتوں کی خدمت لے لی جائے، ہمیں اخلاص مل جائے، ہمیں آقا کی سچی رضا مل جائے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے اور سچا عاشق رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک کریم، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب سے سنتوں کی خدمت میں نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی حفظ و امان کی چادر میں رکھ، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر زندگی
گزارنے کی توفیق عطا فرما، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں، نبی پاک کی سنتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کاموں سے بچا لے جن کاموں سے تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی ملتی ہے، ان کاموں میں لگا دے مولا جس سے تو راضی ہوتا ہے، تیرے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ اللہ زبانی دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، بڑے بیانات کرتے ہیں، اندر بہت بہت برا ہے مالک، کرم کر، ہمارا باطن بھی اچھا کر، ہمارا ظاہر بھی اچھا کر، ہمیں دوگلے پن سے بچا لے، ہمیں اچھا کر دے، ہمیں سچا کر دے، ہمیں مخلص کر دے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، ہمیں قبول کر لے، یہ ساری کوششیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے، کرم کر، ہماری ریاکاریاں معاف کر، ہمارے دکھلاوے معاف کر، ہماری بناوٹیں معاف کر، تجھے تیرے مخلص اور نیک بندوں کا واسطہ ہمیں مخلص بنا۔ اے اللہ ہمارے امریکہ، کینیڈا میں، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کچھ کام کر لیں، ہمیں قوت عطا کر، ہمیں طاقت عطا کر، ہمیں اخلاص عطا کر۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی چین، سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما۔ اس گھر پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، صاحب خانہ کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، دنیا میں جس طرح تو نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، آخرت کی نعمتوں سے بھی ہمیں سرفراز فرما، وہاں اے اللہ محروم نہ کر، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ درد ہیں، اپنے کرم سے دور فرما۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشقانا یا حبیب الالہ خذ بیدی یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستقلی قلت حیلتی انت وسیلتی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستی ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تھے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور ببرکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔